اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، ایپیسوڈ نمبر 48، باب نمبر 7، انسانیت کی خدمت کرنا، اور اس میں ہے ٹاپک 8، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حیوانات پر شفقت اور نرمی کرنے کا حکم۔ اسلام نے صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی اچھے برتاؤ کا متقاضی ہے۔ ہر جاندار سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کسی کو جنت کے باغوں کا حقدار ٹھہرانے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ ان پر ظلم اسے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ مندرجہ ذیل احادیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اسی حقیقت کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو ایک کتے کو ہانپتے دیکھا جو پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا کہ اسے بھی اسی طرح پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے پیاس لگی تھی۔ اس نے اپنا موجہ پانی سے بھرا اور منہ میں لے کر نکلا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار پر ثواب ملتا ہے، یعنی ہر حیوان کے بدلے میں کہ جو موذی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو نہ تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ 3، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے تو چڑیا پر بچھانے لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچوں کی وجہ سے تڑپایا ہے؟ اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے چینٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے ہم نے جلا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اسے کس نے جلایا ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے ساتھ عذاب دینا آگ کو پیدا کرنے والے اس کے رب کے سوا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 9، خلفائے راشدین کا غیر مسلموں سے ہمدردانہ برتاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور تابعین عظام نے تمام انسانوں سے بلا امتیاز مذہب، رنگ اور نسل آپ کے حسن سلوک کی روایت کو برقرار رکھا۔ یہاں بیان کردہ ایک روایت سے ہمیں واضح آگاہی نصیب ہوگی کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر دوسروں کا خیال رکھنے والے انسان تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی تصنیف کتاب الخراج میں بیان فرمایا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے دروازے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک سائل بھیک مانگ رہا تھا جو نہایت ضعیف اور نابینا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بازو پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا کہ یہودی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے اس امر پر کس نے مجبور کیا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں ٹیکس کی ادائیگی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑھاپے میں کما نہ سکنے کی وجہ سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے گھر سے کچھ مال دیا، پھر اسے بیت المال کے خازن کے طرف بھیجا اور کہا کہ اسے اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ اس کی جوانی سے تو ہم نے فائدہ اٹھایا اور بڑھاپے میں اسے رسوا کر دیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ اور فرمایا فقراء سے مراد مسلمان ہیں اور یہ اہل کتاب غیر مسلم شہری مساکین میں سے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اور اس جیسے دیگر کمزور لوگوں سے ٹیکس ختم کر دیا۔ ٹاپک نمبر 10، مسلمان صوفیہ بطور مثالی نمونہ۔ مسلمان صوفیہ اپنے ظاہر و باطن کو دنیاوی خواہشات سے پاک کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ ان کی اللہ تعالیٰ سے عقیدت ان کی زندگیوں کو اسی اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ صوفیہ اور اولیاء ساری انسانیت کی بلا تفریق رنگ و نسل و زبان اور مذہب بھلائی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے تمام عقائد کو ماننے والوں کے ساتھ بھی وسعت نظر، برداشت اور ہمدردی کے پیکر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے دل میں اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں۔ مسلمان صوفیہ کی ایک امتیازی صفت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کو ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ وہ ان سچے مومنین کی بہترین مثال ہیں جو خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تصوف کا عملی ہدایت نامہ ایسی بے شمار حکایتوں سے مزین ہیں جو قربانی اور ایثار پر مبنی رویوں کی عکاس ہے۔ آئندہ صفحات میں ایسے ہی چند صوفیہ کے سچے واقعات کا بیان ہے جنہوں نے دوسروں کی حاجت روائی میں اسی جذبہ ایثار و قربانی سے کام لے کر ایک مثال قائم کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دل ولی بدحال لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ایک عید کا دن تھا، سب مرد و زن اور بچے بوڑھے اس مقدس تہوار کے آنے پر شاداں و فرحاں تھے۔ سب لوگ اپنے بہترین لباس میں ملبوس ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے اور مبارکباد دے اور وصول کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو خوشی کے اس مبارک دن بھی مغموم تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کو
کھجوروں کی گٹھلیاں چنتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس بچے کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے مجھے بتایا میں ایک یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہے، دوسرے بچوں کے پاس نئے کپڑے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ گٹھلیاں اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ انہیں بیچ کر اسے نئے کپڑے خرید کر دوں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا اسے میرے سپرد فرمائے اور آپ اس کی فکر نہ کریں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو ہمراہ لیا، اسے کپڑے لے کر دیے اور اسے خوش کیا۔ اس عمل کی جزا کے طور پر میں نے اپنے دل میں ایک روحانی چمک پیدا ہونے کو محسوس کیا، پھر اس کے بعد میری کایا ہی پلٹ گئی۔ 2 حضرت ابو یزید کے محلے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب وہ کسی سفر پر گیا ہوا تھا تو اس کی بیوی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ لوگ اس قدر غریب تھے کہ ان کے ہاں رات کو جلانے کے لیے دیا تک نہ تھا، اور رات کو اندھیرے کی وجہ سے ان کا یہ نومولود بچہ روتا رہتا تھا۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی یہ حالت معلوم ہوئے تو انہوں نے بازار سے تیل خرید کر اپنے ہمسائے کے گھر بھجوا دیا۔ گھر میں جیسے ہی روشنی ہوئی بچے نے فوراً رونا بند کر دیا۔ جب وہ یہودی سفر سے لوٹا اور اس کی بیوی نے اسے یہ واقعہ بیان کیا تو اسے بڑی ندامت ہوئی۔ اس نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میں نے تو صرف اپنا ہمسایہ ہونے کا حق ادا کیا ہے، ہم سے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بڑی جواب طلبی ہوگی۔ میں نے آپ کو کوئی بڑی مدد فراہم نہیں کی، اصل میں تو میں نے اپنا ایک دینی فریضہ پورا کیا ہے۔ ہماری شریعت میں ہمیں اپنے قریب ترین ہمسائے سے حسن سلوک کا حکم دیتی ہے۔ میں نے آپ کی عدم موجودگی میں اپنا فرض جان کر نہ کہ آپ پر کسی احسان کی خاطر ایک چھوٹی سی خدمت سر انجام دی ہے۔ اس پر اس یہودی نے عرض کیا اگر آپ کے دین میں غیر مسلموں سے اس قدر اچھے سلوک اور ان کے حقوق پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے تو میں سچے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لائیے اپنا ہاتھ میرے طرف بڑھائیے تاکہ آپ مجھے دائرے اسلام میں داخل فرما سکیں۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ 3 اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی گمراہوں کے ساتھ فیاضی صرف مالی امداد تک محدود نہیں تھی، وہ برے لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی ہمدردانہ برتاؤ فرماتے جب وہ اپنی شیطانی حرکتوں سے انہیں تنگ کر رہے ہوتے اور ان کے حق میں ہدایت پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا سامنا چند اوباش نوجوانوں سے ہوا جو ان پر سارے فرات کے راستے میں آوازیں کستے رہیں۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ان سے ملتجی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ انہیں دریا میں غرق فرما دے تاکہ دھرتی ان کی بری حرکات کے بوجھ سے ہلکی ہو سکے۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا چلو اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دعا فرمائی اے اللہ رب العزت آپ نے جیسے انہیں اس دنیا میں ایسی بے فکری کی زندگی عطا فرمائی ہے اگلے جہان میں بھی انہیں ایسی ہی زندگی سے نواز دے۔ مریدین حیران ہوئے۔ مریدین نے حیران ہو کر آپ سے پوچھا ہمیں اس دعا میں چھپے راز کا پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وہ اللہ رب العزت
کہ جس سے میں ہم کلام ہوں اس کے راز کو جانتا ہے۔ پھر ان نوجوانوں نے نظر جیسے ہی شیخ پر پڑی، انہوں نے اپنے جام توڑ دیے اور جو شراب وہ پی رہے تھے اسے بہا دیا۔ ان پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ شیخ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، دیکھو تمہاری خواہش کیسے بغیر کسی کو ڈبوئے اور تکلیف دیے پوری ہو گئی۔ 4. حضرت مالک بن دیرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کسی یہودی کی ہمسائیگی میں کرائے پر لے رکھا تھا۔ آپ جس جگہ عبادت فرمایا کرتے تھے وہ اس کے مکان کے دروازے کے پاس تھی۔ اس نے مسلم دشمنی میں اپنے گھر کا پرنالہ ایسی جگہ بنوایا کہ اس سے خارج ہونے والا فضلہ اور تعفن آپ کی عبادت کی جگہ کو ناپاک اور بدبودار بنا دے۔ وہ یہودی ایک عرصے تک اپنے اس معمول پر قائم رہا، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس سے اس نازیبا سلوک کی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا میرے پرنالے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا، جب بھی گندگی میرے گھر میں گرتی ہے تو میں جھاڑو لے کر اسے صاف کر دیتا ہوں، لہذا میرے لیے یہ کسی تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ یہودی نے پوچھا، کیا تمہیں جس تعفن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے تمہارا خون نہیں کھولتا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ اپنے غصے پر قابو پا لیں ان کے نہ صرف گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ ایسے صابر ولی اللہ کے نرم برتاؤ نے یہودی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا اور آپ کی رضامندی کے الفاظ اس کے دل میں کھپ کر رہ گئے۔ اس نے اقرار کیا کہ تمہارا دین برحق اور قابل صد آفرین ہے، کیونکہ یہ کسی دشمن کے قابل نفرت رویے کو بھی بڑے سکون سے برداشت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ میں آج صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ 5. ایک بار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حج کی نیت سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بغداد کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے مریدوں کو رات بسر کرنے کے لیے کسی بوسیدہ مکان کو تلاش کرنے کا کہا، اگرچہ آپ کو وہاں کے کئی خوشحال لوگوں نے بھی اپنے محلات میں رہائش پذیر ہونے کی پیشکش کر رکھی تھی، لیکن آپ نے ان کی یہ پیشکش قبول نہ فرمائی۔ تلاش سے بشیار کے بعد آپ کے مریدوں کو ایک ایسا خستہ حال مکان مل ہی گیا جس میں 2 معمر میاں بی بی اپنی ایک کمسن بچی کے ہمراہ مقیم تھے۔ اس گھر کے بوڑھے مالک سے اجازت ملنے پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں قیام فرمایا اور وہ تمام تحفے تحائف اس گھر کے مالک کی نظر کیے جو لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص پر اس قدر برکتیں نازل فرمائی کہ وہ اپنے علاقے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ آگے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعات کے اس ٹاپک کی آدھا بیان کریں گے کیونکہ یہ لمبا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔